بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عابد کا عبرت ناک واقعہ۔ حضرت وہیب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا کہ اس زمانے میں کوئی عابد اس کے مقابل نہ تھا۔ اس کے زمانے میں 3 بھائی تھے جن کی ایک بہن تھی جو باکرہ تھی۔ اس کے سوائے وہ اور بہن نہ رکھتے تھے۔ اتفاقاً تینوں بھائی کہیں لڑائی پر جانا پڑا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جائیں اور اس پر بھروسہ کریں، لہذا سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اس عابد کے سپرد کر جائیں۔ وہ عابد ان کے خیال کے مطابق تمام بنی اسرائیل میں نیک اور پرہیزگار تھا۔ چنانچہ اس کے پاس آئے اور اپنی بہن کو اس کے حوالے کرنے کی درخواست کی۔ جب تک ہم لڑائی سے واپس نہ آئے ہماری بہن آپ کے سائے عاطفت میں رہے۔ عابد نے انکار کیا اور ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ وہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لے، حتیٰ کہ عابد نے ان کی درخواست منظور کر لی اور کہا اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو لاتارا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر جاتا تھا اور اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر کواڑ بند کر لیتا تھا اور واپس اندر چلا جاتا تھا اور لڑکی کو آواز دیتا تھا۔ وہ اپنے گھر سے آ کر لے جاتی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ پھر شیطان نے عابد کو کہا، اس کی خیر کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کا دن میں عبادت خانے میں آنا اس پر گراں ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ کر اس کی سمت میں رکھنا انداز ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھایا کرے، اس کا اجر عظیم ملے گا۔ غرض یہ کہ اب کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ بعد میں ایک مدت کے بعد پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ترغیب دی اور اس بات پر ابھارا کہ اگر تو لڑکی سے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے یہ مانوس ہو، کیونکہ اس کو تنہائی سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا اور اپنی عبادت خانے سے اتر کر اس کے پاس آنے لگا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تو عبادت خانے کے در پر اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے، دونوں باہم باتیں کرو تاکہ اس کو انس ہو۔ آخر کار اس کو شیطان نے عبادت خانے سے لا کر دروازے پر بٹھایا۔ لڑکی بھی گھر کے دروازے پر آ گئی۔ عابد باتیں کرنے لگا۔ ایک زمانے تک یہ حال رہا۔ شیطان نے عابد کو پھر کار خیر کی ترغیب دی اور کہا بہتر یہ ہے تو خود لڑکی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھے اور ہم کلامی کرے، اس میں زیادہ دلداری ہے۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے پھر تحصیل ثواب کی ترغیب دی اور کہا اگر تو لڑکی کے دروازے کے قریب ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ عابد نے یہی کیا، اپنے عبادت خانے سے لڑکی کے دروازے پر آ کر بیٹھتا تھا اور باتیں کرتا تھا۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا کہ اگر عین گھر کے دروازے کے اندر جا کر باتیں کیا کرے تو بہتر ہے تاکہ لڑکی باہر نہ آوے اور کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ غرض عابد نے یہ شیوہ اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا اور رات کو اپنے عبادت خانے میں چلا آتا۔ اس کے بعد پھر شیطان اس کے پاس آیا اور لڑکی کی خوبصورتی اس پر ظاہر کرتا رہا، یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کی زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ لیا۔ پھر روز بروز شیطان لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل پر غلبہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس سے ملوث ہوتا گیا اور لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا اب یہ بتاؤ اگر اس لڑکی کے بھائی آگے اور اس بچے کو دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم ذلیل ہو جاؤ اور وہ تمہیں رسوا کریں۔ تم اس بچے کو لو اور زمین میں گاڑ دو۔ یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے چھپائے گی، اس خوف سے کہ کہیں وہ جان نہ لے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی۔ عابد نے ایسا ہی کیا اور لڑکے کو زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا کہ کیا تم یقین کرتے ہو کہ یہ لڑکی تمہاری اس ناشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں، تم اسے بھی پکڑو اور ذبح کر کے بچے کے ساتھ ہی دفن کر دو۔
غرض عابد نے لڑکی کو ذبح کیا اور بچے سمیت گڑھے میں ڈال کر اس پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے اس کے مرنے کی خبر دی اور افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہنے لگا وہ بڑی نیک بی بی تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی اس کی قبر پر آئے اور اس کے لیے دعائے خیر کی اور روئے اور چند روز اس کی قبر پر رہ کر اپنے لوگوں میں آئے۔ راوی کہتا ہے کہ جب رات ہوئی اور وہ اپنے اپنے بستروں پر سوئے تو شیطان نے ان کو خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت بن کر نظر آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس سے بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا۔ شیطان نے کہا سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں اپنی بہن کا معاملہ سچ مان لیا؟ عابد نے تمہاری بہن سے فعل بد کیا، وہ حاملہ ہو گئی اور ایک بچہ جنا۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اس کی ماں کے سمیت ذبح کیا اور ایک گڑھا کھود کر دونوں کو ڈال دیا۔ جس گھر میں وہ تھی اس کے اندر داخل ہونے پر وہ گڑھا داہنی جانب پڑتا ہے۔ تم چلو اور اس گھر میں جا کر دیکھو، تم کو وہاں دونوں ماں بیٹا ایک جگہ ملیں گے جیسا کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ پھر شیطان منجلے بھائی کے خواب میں آیا اور اس سے بھی یہ ایسا ہی کہا۔ پھر چھوٹے بھائی کے پاس گیا، اس سے بھی یہی گفتگو کی۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور یہ تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا۔ سب نے باہم جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا یہ خواب فقط ایک خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنا اپنا کام کرو۔ چھوٹا کہنے لگا میں تو جب تک اس مقام کو نہ دیکھ لوں باز نہ آؤں گا۔ تینوں بھائی چلے، جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی آئے، دروازہ کھولا اور جو جگہ خواب میں ان کو بتائی گئی تھی تلاش کی اور جیسا ان سے کہا گیا تھا اپنی بہن اور اس کے بچے کو ایک گڑھے میں ذبح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے شیطان کے قول کے مطابق اپنے فعل کے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر شکایت کی۔ عابد عبادت خانے سے نکال کر لایا گیا اور اسے تختہ دار پر کھینچنے کے لیے لے چلے۔ جب اس کو تختہ دار پر کھڑا کیا گیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تمہیں اس عورت کے فتنے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے اس کو حاملہ کر دیا اور ذبح کر ڈالا۔ اب تم اگر میرا کہا مانو تو مجھے سجدہ کرو، میں تمہیں اس بلا سے نجات دوں۔ عابد نے سجدہ کیا، خدا تعالیٰ سے کافر ہو گیا۔ پھر جب عابد نے کفر باللہ کیا تو شیطان اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا تو انہوں نے اسے تختہ دار پر کھینچا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا۔